السلام علیکم خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نیا پہلو لے کے آتے ہیں، جس میں یہ 1933-34 کی بات ہے کہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں، اتنی محنت کرنے کے باوجود اللہ سے پھر گلہ کرتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنی بینائی دی ہے، اتنا دانشور بنایا ہے، اور میں قرآن سے باتیں لے کے ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں، مگر یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ الٹا کفر کے فت پہ لگا رہے ہیں۔ تو وہ دل برداشتہ ہو کے اور فغاں کرتے ہیں، اللہ سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اور اسے دعا مانگتے ہیں، اللہ رحم فرما، کرم فرما، ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا، منظور احمد صاحب سے، کہ وہ اس کے اوپر علامہ اقبال کے کلام سے روشنی فرمائیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور میرے ساتھ میرے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب موجود ہیں۔ تو آج ہم وہ کیفیت اور وہ وقت 1934 کا، سن 1934 کی بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 1897 سے لگے ہوئے تھے، شاعری کر رہے تھے بچپن لڑک پن سے، اور 1934 آ گیا کہ وہ کچھ احباب خاص کر جو جس طرح ہوتے ہیں غار سور ٹائپ جو دوست ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی مہمان ان کو نہیں ملا، دوست احباب نہیں ملا، تو وہ آخر اللہ سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ مجھے جب تو نے اتنا بڑا دل دیا، اتنا نالج دیا، اتنی تو نے بینائی دی، اتنی تو نے مجھے روشناسی بخشی، تو مجھے اس طرح کے لوگ نہیں دیے گئے جو مجھے سمجھتے، اور الٹا انہوں نے مجھے کفر کے فتوے مجھ پہ لگا دیے۔ تو وہ اس میں آہ فغاں کرتے ہیں 1934 میں بال جبریل میں کے اشعار ہے۔ تو میرے استاد محترم تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ علامہ اقبال کی اس کیفیت میں ان کے کیا ان کے افکار تھے، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ پلیز سر۔ ڈاکٹر صاحب، آج جب میں خود اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں نا، جی، تو یعنی کم و بیش 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، جی سر، یعنی اقبالیات کو سمجھتے، پڑھتے، پڑھاتے، اور ایز اے یعنی پولیٹیکل ورکر، یا ایک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نا پازیٹیو انسان کے ناطے، جی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا یعنی بعض دفعہ دل دکھی ہوتا ہے کہ یعنی کیوں ہم جو ہے وہ یہ چیز جو ہے نا وہ لوگ اس کو قبول، یعنی لوگ اس کو کیوں نہیں اپناتے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو میں آج آپ کو کلام سنانے لگا ہوں، یہ اقبال علیہ رحمہ جیسا بندہ 1934-35 کے درمیان، جب کہ انہوں نے اب اسرار و رموز بے خودی بھی لکھی ہے، یعنی 15 سے 18 تک، جی، اور پھر خطبہ الہ آباد 1930 میں، یعنی کہاں 1915-18، کہاں 1930، اور یہ 34-35 میں بھی جو 7 کروڑ جو مسلمان تھے جی ہندوستان میں، تو اقبال نے یعنی اپنے بارے میں کہا کہ اللہ میاں بات سن ڈاکٹر صاحب، اس میں یعنی اقبال علیہ رحمہ کا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ پیمانہ چھلکتا ہے نا، جی، یعنی وہ ان کی وہ جذبات کی شدت، لیکن جب وہ یعنی اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالتے ہیں تو کوئی پراگرس نظر نہیں آتی، تو وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں ضرور بے شک بندہ گستاخ ہوں، لیکن آج میں گستاخی کرنے لگا ہوں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہے تو گستاخی ہے کہ میں، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس میں جو ہے بڑا مطلب ہے کہ کم از کم میں کہتا ہوں جس طرح میں ہوں، جس لیول پر، جس سطح آپ کی نفسیاتی اور سطح ہے، تو یہ پڑھ کے بڑا آپ کو ایک وہ ملے گا، ایک صبر آئے گا، ملا جلا رجحان ملے گا۔ تو اللہ سے کہتے ہیں اقبال، جی، یا رب
یہ جہان گزرا خوب ہے لیکن یا رب جی یہ جہان گزرا خوب ہے لیکن کیوں خار ہیں مردان صفا کیش و ہنر بند. اللہ میاں میں یہ 20ویں صدی میں آیا ہوں اور ٹھیک ہے کہ یہ میں ایک ایڈجسٹ گو میں نہیں ہوا لیکن میں پھر بھی لیکن مجھے ایک بات بتا کہ میرے جیسا بندہ جی جس کو بات کرنے کا سلیقہ ہے جو ایک طریقے سے بات رکھ سکتا ہے میں بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہوں. مجھے یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہ بغیر نہیں رہ سکتا. دل برداشتہ ہوگی ہاں کہ یار اب یہ جہان گزرا جی خوب ہے لیکن جی کیوں خوار ہیں. مجھے یہ بتا کہ میرے جیسا بندہ بھی کیوں خوار ہیں مردان صفا کیش و ہنر مند. جی گو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ. کہتا یہ جو انگریز ہے یہ جو انگلستان ہے اس کی سپرمیسی بالادستی میں یہ ہندو بھی شامل ہے. گو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ. جی دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خدا بند. کہ جو یہ انگلستان ہے اس کا یہ اتحادی ہے ہندو اور جو وہ مل کے کر رہے ہیں. لیکن بات سن سارا الزام تو جو ہے نا وہ انگلستان پر آ رہا ہے. صحیح. تو برگے گیا ہی نہ دیہی اہل خردرا او کشت گلو لالا با بخشت خرے چند. وہ بات سن اللہ میاں تو ساری کائنات کا مالک ہے جی اور تو میرے جیسے بندے کو بھی ایک گھاس کا تنکا نہیں دیتا. برگے گیا ہی کہتے ہیں سوکھا تنکا. تو برگے گیا ہی نہ دیہی اہل خردرا او کشتے گلو لالا با بخشت خرے چند. اور انگریز جو ہے وہ گدوں کو مربے پہ کھلاتے تھے کیا کچھ کھلا رہے ہیں. کہنا اللہ میاں تو میرے جیسا بندہ کہ جو جناب نے یہ میرے پاس وسائل کی کمی ہے اور میں کیا ہے. اور انگریز جو ہے نا وہ اسلام پھیلانا چاہتا وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پٹھوں اور وہ کہتا ہے کہ وہ گدے ہیں وہ. لیکن کہتا ہے کہ ان کو باغ اور ان کو مربے الاٹ ہو رہے ہیں اور مجھے جناب نا تو گھاس کا تنکا نہیں دیتا. اچھا تو میرا خدا ہے. پھر میں تو برگے گیا ہی کہتا ہے تو ایک سوکھا تنکا مجھے نہیں دے رہا. تو برگے گیا ہی نہ دہی اہل خردرا او کشت گلو لالا. کشت کہتے ہیں کھیت کو. او کشت گلو لالا بخشند خرے یعنی خر کہتے ہیں گدے کو. اور انگریز جو ہے وہ گدوں کو جناب نا وہ مربے دے صاحب زمینیں لگیاں نے تو اور اللہ میاں بھی مربے کھا رہے ہیں ان کے. اور میں قرآن کا مبلغ ہوں اور قرآنی تعلیمات بلا رہا ہوں پوری دنیا اور میں جناب نا تو نے محتاج رکھا ہوا ہے. جی حاضر ہے کلیسا میں کبابوں میں گلکوں. حاضر ہے کلیسا میں کبابوں میں گلکوں. مسجد میں دھرا کیا ہے بجز موضع پند. کہتے ہیں ان کے جو گرجے ہیں وہاں جاؤ عیسائیوں کے پادریوں کے تو کہتا ہے وہاں سب کچھ موجود ہے. بالکل. حاضر ہے کلیسا میں کبابوں میں گلکوں یعنی سرخ شراب بھی وہاں ملتی ہے کباب بھی وہاں ملتے ہیں ہر چیز. اور ہماری مسجد میں سوائے نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حاضر ہے کلیسا میں کبابوں میں گلکوں. مسجد میں دھرا کیا ہے بجز موضع پند. احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر. کہتا اللہ میاں اس کے باوجود کہ یہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا یہ تیرا کلام ہے سچا کلام ہے. بالکل. احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند. لیکن ہمارا جو پیشوا ہے اور ہمارا جو یہ ہے یہ قرآن کو یہ آتش پرستوں کی کتاب بنا دیتا ہے. ایسی تعویل کرتا ہے
ایسی مثالیں تشبیہات کہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ کس کی ہے، آتش پرستوں کی پابند جو ہے نا، یہ ان کی کتابوں کی ترجمانی ہاں بالکل. احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پابند. فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا. اللہ میاں جو جنت کا جو ہمیں یہ کسی کہانیاں سنا دینے سانوں ہوتے دیکھی نہیں کسی نے. ہاں بالکل. کہتا اللہ میاں وہ تو فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند. اور کہتا ہے یورپ کا تو ہر محلہ ہر گلی. وہ تو اتنے جنت بنے ہیں، وہ یہاں جنت بنا ہوا ہے بالکل. اب تو ڈاکٹر صاحب دیکھو، یہ اقبال 20ویں صدی میں اللہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند. بالکل. اور بات سن، مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر. یعنی میں 1900 سے لے کے یہ 35-40 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے، اور میں یہ تبلیغ کر رہا ہوں جی. اور میری طرف کوئی مائل نہیں ہو رہا. مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر، جی جی. کر دے اسے اب چاند کی غاروں میں نظر بند. تو اللہ میاں بات سن، یہاں تو کوئی سنتا نہیں میرے میں تو بہتر ہے کہ یہ سارا میرا کلام جو ہے نا یہ کسی غار میں چاند کی غار میں بند کر دے. یہ تیری بڑی مہربانی ہوگی. جس طرح صاحب کاف کو بند کی تصدیق دو. مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر، کر دے اسے اب چاند کے غاروں میں نظر مند. پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ میاں میرے جیسا بندہ بھی تجھے ملے گا. اللہ اکبر. فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی. جی جی. کہ میں ان 7 کروڑ مسلمانوں میں فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر، کہ میری فطرت جو ہے نا وہ فرشتوں جیسی ہے. فرشتوں نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند. کہ میری جو معمولات ہیں، میرا جو اخلاق ہے، اگرچہ حالانکہ میں مٹی کا انسان ہوں لیکن میں ان لوگوں میں اس طرح رہتا ہوں کہ یہ تصور نہیں کر سکتے. اللہ. فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند. درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفا نہ سمرقند. کہ میں بالکل درویش ہوں، لوگوں کو میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور میرا ٹھکانہ جو ہے نا وہ یہ گھر میرا نہ دلی نہ صفا نہ سمرقند. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اللہ اکبر. حالانکہ اعلیٰ میاں میں سچی اور کھری بات کہتا ہوں. نہ میں مسجد کا وہ ہوں، وہ صفائی کرنے والے کیا کہتے ہیں اسے، مجاور ہوں. مجاور نہیں، ایک تو ہوتے نا مجاور، ایک اسی کہنے ہیں جو خادم. کہ اللہ میاں میں ایک بہترین انسان ہوں. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش. کہ اللہ میاں وہ کچھ تو خیال کر، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. اور میرا قصور یہی ہے کہ میں زہر کو یہ کلا کند نہیں کہہ سکا. بالکل. مشکل ہے ایک بندہ ہے حق بیوں حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. میں اعلیٰ میاں میں قرآن کا طالب علم ہوں، ایک مرد مومن ہوں. میرا قصور یہی ہے کہ میں وہ مٹی کے تودے کو پہاڑ نہیں کہتا، اس وجہ سے سارے مجھ سے خفا ہیں. ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش. لیکن بات سن اللہ میاں کہ یہ جو ماحول ہے 20ویں صدی کا، اور جس ماحول میں میرے لیے آتش نمرود ہے، لیکن میں پھر بھی جو ہے نا صبر کر کے دل کر کے لگا ہوا ہوں. آگ بلند کر رہا ہوں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانا اسپند. یہ اسپند جو ہے نا یہ وہ ڈالتے ہیں تیل میں تو تڑ تڑ کی آواز آتی کہتے ہیں. کہتا ہے اتنا کچھ میرے ساتھ ہونے کے باوجود میں
پھر بھی صبر کر کے نا تیری توحید بیان کر رہا ہوں. ہاں، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپند، پرسوز و نظر باز و نکو بیوں کم آزار، آزاد و گرفتار و تھئی کیسا و خورسند. حالانکہ میری جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا اور کسی کو میں تکلیف نہیں دیتا اور کسی کے لیے باعث آزار نہیں بنتا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اقبال، یہاں اقبال کے وہ یعنی جو جذبات ہیں کہ جس طرح وہ جام چھلک نہیں جاتا، دل برداشتہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں پار آ جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ میاں میری جو شخصیت ہے بطور مرد مومن کہ پرسوز و نظر باز و نکو بیوں، پرسوز و نظر باز و نکو بیوں کم آزاد، جی جی آزار، آزاد و گرفتار و تھئی کھیسا و خورسند. جی یہ 8 ڈائمنشن بتائیے ہیں کہ اللہ میاں میں یعنی بطور شخصیت یہ ہے، اور نہ میں کسی کو دکھ دیتا ہوں، نہ کسی کی دل آزاری کرتا ہوں، ہر ایک کی میں بھلائی سوچتا ہوں، بے ضرر انسان ہوں میں. جی اور اس کے باوجود بھی میں کسی سے گلہ بھی نہیں کرتا، خورسند مطلب میں پھر بھی میں خوش رہتا ہوں. یعنی پرسوز و نظر باز و نکو بیوں کم آزار، آزاد و گرفتار و تھئی خیسا و خورسند، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم. کیا بات. اللہ میاں ان ساری باتوں کے باوجود ہر حال میں، حالانکہ میرا جو دل جو ہے وہ بے قید ہے، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکر خند. تو ان ساری باتوں کے باوجود اللہ میاں میں ایک پھول کی طرح ہوں، کھلا ہوا پھول. صحیح. تو جس طرح کھلے ہوئے پھول سے کوئی چھین نہیں سکتا اس کی جو خوبصورتی ہے. تو اللہ میاں یہ میرا حال ہے، لیکن میں یہ کہے بغیر کہہ نہیں سکتا کہ چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال. ان ساری باتوں کے باوجود اللہ میاں کم از کم میں یہ اظہار ضرور کروں گا، گلا کر رہے ہیں. چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند. اللہ اکبر. اللہ. یعنی یہ دیکھو انتہا ہے نا اقبال کی. تو ڈاکٹر صاحب آج تو یہ ہم وہ 21ویں صدی میں ہے نا، تو اقبال کی آج سے 100 سال پہلے یہ حالت تھی. تو جو دائی ہے، دائی میں کہتا ہوں آج کے دور میں ڈاکٹر صاحب اس دن میں ویسے ہی حساب لا رہا تھا، رونا بھی آ جاتا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15-20 سال میں وہ یار 250-300 بندے، تو ایک سال میں 15 آدمی بنتے ہیں ایک سال میں. تو یار اندازہ لگاؤ کہ مطلب ہے ایک سال میں اگر 15 آدمی بنتے ہیں اور ایک مہینے میں ایک بندہ. ٹھیک ہے. اور جب کہ اللہ کے بعد ذکر ہے، اللہ کے بعد ان کا نام ہے، اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری طاقت ہونے کے باوجود وہ یعنی کہ چاہتے تو وسائل اللہ سے مانگ سکتے تھے، لے سکتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے نہیں کیا، اور اپنی جو کچھ اللہ نے دیا اسی سے گزر اوقات کی. اور اس میں آپ دیکھو نا اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں بتا نا جو کچھ مجھے تو نے دیا ہے میں کس طریقے سے لگا ہوا ہوں. بالکل. لیکن آخر میں جو میرا دل یہ چاہتا ہے بہم میں دل بے قید ہے، لیکن اس کے بعد وہ میں خوش ہوں اور ایک ایسے پھول کی طرح ہوں جو کوئی. لیکن ایک بات ضرور پھر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں یہ جو میں گستاخی کر رہا ہوں برداشت کریو، مجھے معاف کریو، کسی پکڑے نہ لے آئیو، مجھے برداشت کیجیے. تو اسی کے ساتھ ہی خاطر حضرات، تو یہ حضرت علامہ اقبال جیسی شخصیت کے اوپر بھی ایسے معاملات، ایسے حالات آئے پیش ہوئے، مگر وہ دل برداشتہ تو جو ہم ایسے لفظ استعمال کر دیے، وہ بہت بڑے مومن تھے، بہت بڑے ولی اور درویش کی صفت آدمی تھے. عام آدمی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی کہ وہ گلہ شکوہ اللہ سے بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے یعنی اظہار ہے اللہ سے مانگنے کا، دعا کرنے کا
کہ اللہ میاں اتنا کچھ ہے مجھے دیا ہوا ہے، اور اتنی آزمائش کے باوجود مجھے مزید آپ اپنی رحمت فرمائیں تاکہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں۔ تو خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علامہ اقبال کرام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو یہ جو اللہ کی آزمائشیں ہیں، یہ جو ہمارے ہاں چھوٹی موٹی جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری ہی کسی غلطی، کسی کوتاہی، کسی لغزش کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آئندہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اب فرض کریں کہ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو ہارٹ اٹیک کوئی ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ پیچھے اس کے 10-15 سال کی پیچھے کارروائی ہوتی ہے، جو اس نے بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں، جو بد پرہیزیاں کی ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جس کی وجہ سے فرض کہ جس بندے کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس دوران اس کی رحلت ہو جاتی ہے، تو کتنے بندوں کا، کتنی فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی نہیں تو کم از کم ان فیملیز کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جہاں سے نقصان ہو سکتا ہے، یا بیماری آ سکتی ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں، اب گاڑی ہے جس کے پاس تو گاڑی صحیح رکھے، موٹر سائیکل ہے تو بائک صحیح رکھے، اس کی ٹائر ٹیوب ہر چیز چیک کرے، آئل وغیرہ یہ وہ، تاکہ راستے میں کہیں خراب نہ ہو جائے، کسی اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے، بریک صحیح طرح لگ سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہو جاتے ایکسیڈنٹ، کہیں نہ کہیں بد پرہیزی ہوتی ہے ہم سے، کہیں نہ کہیں ہم غلطی خطا کرتے ہیں، جس کا وہ نتیجہ ہوتی ہے، اور جناب پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کو گلے شکوے کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ہی دیکھا ہے، میں ہی ہوں اس قابل وغیرہ وغیرہ، میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ تو یہ غلطیاں اپنیاں، اور پھر ہم جناب اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، اس کو دیکھیں، اس کو چیک کریں، ورزش کریں، کھانا وقت پہ کھائیں، مطلب ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نبھائیں، پڑھنا ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو وقت پہ جائیں، اس کی تیاری، کلاس جانے سے پہلے اس کی تھوڑی تیاری کر لیں، واپس آ کے اس کا ریویژن کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو بندہ کام پہ جاتا ہے، آفس جاتے ہیں، یا ٹیچر ہیں، یا اسٹوڈنٹس ہیں، یا آرمی کے آفیسر ہیں، یا کسی بھی ادارے میں ہیں، تو وہ اپنے کام میں اسے پرفیکٹ ہونا چاہیے، یکتا ہونا چاہیے، ماسٹر ہونا چاہیے، چاہے وہ درزی ہے، نائی ہے، موچی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی پیشہ بھی کوئی ہے، یہ پیشے بھی چھوٹے نہیں ہیں، مگر ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اس کام میں، جو بھی کام ہمارے ذمہ لگا، چاہے وہ کہ اسکول کا چپڑاسی کیوں نہ ہو، وہ اگر کام صحیح طریقے سے کرے گا تو وہ سمجھے کہ وزیر اعظم والا ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ تو ہر شخص، چاہے کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی پیشہ ہو، اس کو بصورت احسن طریقے سے نبھائے۔ اس کے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔